ناظرین، یہ کہانی ہے 3 دوستوں کی جو سفر کے لیے نکلے۔ رات انہیں ایک غار میں بسر کرنی پڑی۔ وہ اس کے اندر آرام کر رہے تھے کہ پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ پر آ گئی اور وہ تینوں اندر بند ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اس مصیبت سے اب صرف دعا کے ذریعے سے ہی نجات مل سکتی ہے۔ آؤ اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ ضعیف العمر تھے اور میں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کو ان سے پہلے کھلانا پلانا حرام سمجھتا تھا۔ ایک دن باہر سے چارہ لانے میں دیر ہو گئی اور شام کو جلدی والدین کے سونے سے پہلے نہ آ سکا۔ جب میں نے ان کے لیے دودھ دھویا اور ان کے پاس لایا تو ان کو سویا ہوا پایا۔ تب میرے دل نے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور نہ میں نے یہ چاہا کہ ان کو کھلانے پلانے سے پہلے اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کو کھلاؤں پلاؤں۔ بس دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑے میں اس انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہوں تو ان کو دودھ پلاؤں۔ اسی انتظار میں فجر ہو گئی اور بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ صبح کے وقت جب وہ بیدار ہوئے تو رات کا دودھ انہوں نے پیا۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس مصیبت کو جس میں ہم مبتلا ہیں دور کر دے اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ اس دعا کی برکت سے تھوڑا سا پتھر سرک گیا اور کچھ راستہ بن گیا، لیکن وہ ابھی اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرے نے کہا، ہے میرے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس سے مجھے بہت ہی محبت تھی۔ ایسی محبت شاید ہی کوئی مرد کسی عورت سے کر سکے۔ میں نے اسے بدی کے لیے ورگلانا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ مجھ سے بچتی رہی۔ ایک دفعہ سخت قحط پڑا اور میری اس محبوبہ کو مالی دشواری پیش آئی۔ وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور مدد چاہی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے میری مرضی کرنے دے اور اپنا آپ میرے سپرد کر دے۔ وہ مجبور تھی اس لیے مان گئی۔ جب میں نے اس پر قابو پا لیا اور بدی کے لیے تیار ہو گیا تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ناجائز طریقے سے اس مہر کو نہ توڑو۔ اس کی اس بات سے میں اللہ کے خوف سے کانپ اٹھا اور اس کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ اس وقت بھی وہ مجھے سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے وہ سونے کے دینار بھی اسی کے پاس رہنے دیے۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ اقدام صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نکال جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ اس پر پتھر کچھ اور ہٹ گیا لیکن اب بھی وہ اس غار میں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اس پر تیسرا آدمی بولا، ہے میرے اللہ، میں نے کچھ مزدور رکھے تھے اور کام لینے کے بعد ان کو مزدوری ادا کرنی تھی۔ البتہ ایک آدمی نے مزدوری کم سمجھتے ہوئے نہ لی اور ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کی یہ چھوڑی ہوئی رقم کاروبار میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور بہت نفع ہوا۔ کچھ مدت کے بعد تنگ دستی سے مجبور ہو کر وہ شخص پھر آیا اور کہنے لگا، مجھے میری وہ مزدوری دے دو جو تم نے مقرر کی تھی۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ بکریاں اور غلام جو تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیری مزدوری ہیں۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، اگر مزدوری نہیں دیتے تو مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقتاً یہ تیرا ہی مال ہے جو کاروبار میں تیری مزدوری لگانے سے بڑا ہے۔ جب اسے حقیقت حال کا علم ہوا تو خوشی خوشی وہ سارا مال ہانک کر لے گیا اور کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں رہائی بخش جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس دعا کی برکت سے بقیہ پتھر بھی سرک گیا اور وہ تینوں خوشی خوشی باہر نکلے اور اپنی راہ لی۔